نہیں، اب دیکھیں کہ اس آیت میں نبی کا جو کیریکٹر بتایا گیا ہے، جو انداز جو ہے، اب آپ اس آیت کو پڑھیں اور تھوڑا سا امیجن کریں. اس میں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی کے ارد گرد عورتیں ہی عورتیں ہیں، عورتوں کا بازار گرم ہے. کیا مطلب ہے بھائی؟ یہ کیا بتانا چاہ رہے ہو، ہے نا؟ او مائی گاش، یعنی میں تو جب میں نے یہ آیت کو سنا تھا تو میں کہہ رہا تھا کیا ریلی ایسا ہے؟ یہ مطلب اتنی زیادہ پروفٹ کو عورتیں پیش کر سکتی ہیں، کوئی بھی لے سکتے ہیں، تو اتنی بیوی ہیں، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یعنی ہمیں تو نہیں پتا تھا ان چیزوں کا نا. اب جی قرآن ہم پڑھتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کبھی سورہ یاسین کھول لی، فلاں جگہ کھول لی، یا سورہ کاف پڑھ لی، سورہ بقرہ پڑھ لی، تو اس طرح کے بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ کچھ آیات انسان سے مس ہو جاتی ہیں. نہیں بھائی، تو ایسے دیکھیں کہ معقول جو ہے، اگر کوئی انسان ہے تو اس کی معقولیت کے جو ہے کی بنیاد پر ایک بیوی ہوتی، کیونکہ ایک بیوی اس کی شریک حیات ہے. ہر انسان کے لیے اس کی ایک جو شریک حیات ہے وہ ایک ہوتی ہے. اگر مان لیں اگر اس کے حالات کوئی ایسے غیر معمولی ہیں، کوئی اس طرح کی ایسی سچویشن سے وہ گزر رہا ہے، چلو ٹھیک ہے، ایک سے دو ہو جائیں زیادہ سے زیادہ، ٹھیک ہے. ورنہ نارمل تو یہی ہوتا ہے کہ جو ہے ایک بیوی ہوتی ہے، وہی زندگی کا جو ہے سارا جو ہے دونوں مل کر یہ جو ہے زندگی کا جو ہے سفر طے کرتے ہیں. اچھا، اب اس میں دیکھیں کہ یہ یہاں پر انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، یعنی اے نبی ہم نے تمہارے لیے وہ ساری عورتوں کو حلال کر دیا جن کی اجرت تم نے دے ڈالی، اجرت جن کی قیمت تم نے دے ڈالی. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر نبی کے پاس جتنی قیمت ہے اتنی جو ہے عورتیں وہ خرید سکتا ہے یا اتنی عورتیں رکھ سکتا ہے. تو یہ قیمت کس کی دیتے ہیں آپ؟ کس کی اجرت دیتے ہیں؟ جس کی اجرت جو ہے کسی نے دے دی تو گویا کہ جو ہے وہ اس کی یہاں جو ہے بھی وہ یہاں بھی مالکت یمین کا بھی ہوتا ہے نا. ہاں. اچھا، اب دیکھیے کہ یہ تو آلریڈی ہو گیا کہ جتنی اجرت جو ہے وہ دے دیے وہ ان کی اتنی بیویاں حلال ہو گئیں. اب اس کے بعد فوری یہ کہا گیا ہے کہ وما ملکت یمینک مما آفا اللہ علیک، اور پھر جو ہے وہ لونیاں جن کو جو ہے تم نے یعنی مطلب جن کو تم جو ہے یہ لوٹ مار کے طور پر جو ہے کہیں سے بھگا کر جو ہے لوٹ کے لاتے ہو، وہ اور اس کے بعد پھر ان کی پھر اس کے بعد کزنز بھی مزید. ہاں، کزنز کا بھی ایک سلسلہ ہے. یعنی وہ بناتی، وہ یہ نہیں کہا گیا کہ جو ہے ابنتی عامے کی ابنتی خالی کا ایسا نہیں، ایک ماموں کی بیٹی، ایک خالہ کی بیٹی نہیں، بلکہ ماموں کی بیٹیاں، خالہ کی بیٹیاں، پھوپھی کی بیٹیاں، اور جو ہے وہ جو ہے وہ ماموں ہے، خالہ ہے، پھوپھیاں، چچا کی بیٹیاں، کتنی آخر بھائی. اور یہ سچولوجی یہ آیت جو ہے یہ کیا ہے، وَحَبْتَ نَفْسَهَا اس کے بعد جو ہے پھر یہ کہا، بات یہاں پر ختم نہیں ہو رہی. وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا. ارے بھائی یہ نبی جو ہے یہ کیا آخر کام کیا ہے؟ اتنے ساری تو ہو گئے. اس کے بعد پھر ایک اور وہ عورتیں جو اپنے آپ کو جو ہے گفٹ دے دیں، اپنے آپ کو پیش کر دیں، اور نبی بھی چاہے کہ جو ہے وہ اس سے نکاح کرے تو جو ہے وہ بھی اس کے لیے حلال ہو گئی. کیا آخری ہے یہ قصہ کیا ہے بھائی؟ یہ خالص من دون المؤمنین. یہ اس طرح کی جو ہے یہ آفر یہ صرف تمہارے لیے ہے، مومنوں کے لیے نہیں ہے. تم نے بہت بڑا تیر مارا ہے، یہ ساری جو ہے عورتوں کی دکان تم ہی لگانا ہے، اتنی بڑی سپر مارکیٹ تم ہی کو کھولنا ہے. کوئی اور جو ہے کوئی ظاہر بات ہے اتنی سکت کس کے پاس ہوگی بھائی؟ پلیز مسلمانوں آنکھیں کھولو، ایک بازار ہے. پلیز مسلمانوں آنکھیں کھولو جو ڈیفینڈ کرتے ہو اسلام کو، آنکھیں کھولو. یعنی گرینڈ مارکیٹ ہے، گرینڈ مارکیٹ کیا ہے آخر؟ ماموں کی بیٹیاں وہاں پر جو ہے وہ بنتی عمک نہیں کہا گیا، چچا کی بیٹی نہیں کہا گیا، چچا کی بیٹیاں. سچ والا جی بات سنیں، میں حیران ہوں آپ پہ. آپ مفتی یاسر کے ساتھ بحث کر رہے ہیں جا کے کہ فرسٹ پرسن کے اور تھرڈ پرسن کے اوپر. آپ اس پہ بات کرنی تھی مفتی یاسر کے پاس. کن چیزوں پہ بات کریں آپ لوگوں کے ساتھ جو سالڈ چیزیں ہیں جو انہیں پتہ تو لگے تاکہ جب دنیا سنے.
آپ وہ لوگوں کے فرض کر اس میں چکر دے کے آپ کو چلے جائیں گے، وہ فلاں بک تھی تو وہ فلاں بک تھا تو وہ چلے گئے، وہ بھی کر رہے ہیں وہاں جا کے، آج ہی دیکھو آج ہی دیکھو، وہ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ بات تو اصل میں قرآن کی ہے، بات تو پرافٹ محمد کی ہے۔ جی ہاں تو ان کی بات کریں، ان کو جب آئے تو ان کے سامنے یہ آیت کھول کے رکھے، میں آپ بتاؤ، آپ ہی ایکسپلین کرو۔ جب جی عربی ہاں دان آئے تو ان کو بولو کہ یہ ایکسپلین کرو میں، بھئی یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ۔ جی ہاں، ٹام اب ہم پائلٹ جی، آج جو ہے یہی تو ہم یہ سوال سچ والا جی رکھے آپ ہیں ایسے نا۔ کریں، جی سچ جی والا جی آپ ایسے کریں کہ پلیز میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ اپنے کمپیوٹر میں فولڈرز بنائیں، ٹھیک ہے؟ جی تو فولڈرز میں بنائیں کہ پروفٹس وائفز اس طرف فولڈر بنائیں، اور آپ کو جب کوئی بات آپ کرنی ہو کھول کے سامنے رکھ دیں اس کے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ جی ہاں ہاں تو ان فولڈرز میں یہ ساری آیات اور حدیثیں تو خیر آپ نہیں کریں گے، لیکن یہ آیات کم از کم وہاں پہ رکھ لیں، نہیں، اب ورنہ آپ بھول جاتے دیکھیے ہیں۔ کہ ایک ہے خالق کائنات، اور وہ اپنے نبی کو کیا کہہ رہا ہے، اے نبی ہم نے تمہارے لیے حلال کر ڈالی وہ تمام عورتیں جن کی اجرت، جن کی قیمت تم نے دے ڈالی، اور وہ عورتیں سچ جو والا جی، لونڈیوں کے اجرت طور کو پر۔ آج کیا جی سمجھتے ہیں ہم؟ اجرت کس کے عوض میں یہ کام کرنا آج کیا سمجھا جاتا؟ نہیں، ظاہر بات ہے، یہ اجرت تو تب بھی اجرت ہی تھی، آج بھی اجرت ہی ہے۔ اجرت اصل میں دیکھیں کہ آپ جو ہے کسی مزدور کو لا لیے، اس سے آپ نے یہ جو ہے کوئی مزدوری لی، اس کے بعد آپ نے جو مزدوری اس کو دیتے ہیں یہی اجرت کہلاتی ہے، بات ختم۔ بھئی خود قرآن لکھنے والے کی نظر میں بھی عورت کی اس سے زیادہ کوئی ویلیو نہیں ہے، اس سے زیادہ کوئی ویلیو نہیں ہے کہ اس کو اجرت کے عوض جو ہے وہ لے لے گا۔ اس سے زیادہ خاتون کی کوئی ویلیو نہیں ہے قرآن لکھنے والے کی نظر میں، نہیں، کوئی وہ ویلیو نہیں۔ اجرت ہوتی ہے عورت کے جو ہے نا پرائیویٹ پارٹ، اس کی اجرت ہوتی ہے، وہ ہاں، سچ اس والا کی جی اس کی صاحب اس کی بتائے نا، جو ہے ڈیفینیشن بھی جو ہے آئی ہے کرنے والا، صاحب بتائے۔ مطلب آپ کو کتابوں میں ملتی ہیں کہ ہاں دراصل یہ اس کی جو ہے جو شرمگاہ کی جو ہے یہ اس کی قیمت ہے۔ ہاں گویا اس کی کہ قیمت ہے۔ ایک مرد جو ہے جب یہ اجرت دیتا ہے تو وہ شرمگاہ کی قیمت ادا کر دیا۔ ہاں تو حق اب وہ مار تو اس وہی ہے نا، شرمگاہ حق کو، مار جی وہی ہاں ہے۔ ہاں ایگزیکٹلی، یعنی اس شرمگاہ کو جیسے مرضی جب چاہے جس طرح سے چاہے استعمال کرے۔ اب وہ گویا کہ وہ اس عورت کو نہیں بلکہ اس کی شرمگاہ کو یہ خرید چکا ہے، اور جس طرح سے چاہے وہ استعمال کرے۔ یہ سارے رائٹ جو ہے مرد کو حاصل ہو گئے ہیں، اب عورت جو ہے کچھ بھی نہیں کہہ سکتی اس کے جواب سچ میں۔ والا جی، مہر اور اجرت میں کیا ڈفرنس ہے؟ مہر بھئی مہر اصل میں وہ شوگر کوٹنگ ہے جو اجرت کے اندر جو مانوی گند ہے، اس گند کو چھپانے کے لیے انہوں نے مہر کا لفظ گھڑا ہے، یہ ہے اصل میں۔ سچ والا جی، قرآن میں مہر اجرت شبد آتا ہے؟ نہیں، پورے قرآن میں مہر کا لفظ نہیں ہے۔ یہ اجرت اصل میں عربی کا لفظ ہے، اور یہ اسی معنی میں ہوتا ہے جو کہ جو ہے آپ کو کسی جو ہے مطلب خود عربی میں بھی یہی معنی میں ہوتا ہے، اور خود ہم اردو میں بھی اجرت کا لفظ استعمال کرتے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے مزدوری، ویج۔ تو ایگزیکٹلی یہ یہی حیثیت، یہی جو ہے یہی شکل جو ہے قرآن کے لکھنے والے نے عورت کو دی ہے۔ تو یہ مہر شبد کہاں سے آیا سچ والا جی؟ یہ اصل میں جو ہے یہ ان کی جو ہے میں نے کہا نا کہ یہ ان کی مجرمانہ جو ہے یہ بدماشی ہے، یہ ترجمہ کرنے والوں کی۔ یہ جہاں جہاں اجرت کا، اجور کا ورڈ آیا ہے قرآن میں، یہ جان بوجھ کر یہ اجرت نہ لکھ کر یہ کہتے ہیں مہر۔ ہاں کیوں بھائی؟ وہ بدلہ ہے اس کا، بدلہ ہے اس کا، یعنی جس طرح بارٹنگ ہوتی ہے نا سچ والا جی، جی آپ نے کوئی چیز دی، میں نے آپ کو اس کے بدلے میں کوئی چیز دی، بارٹنگ جی ہوتی ہاں ہے نا، تو جی یہ اجور ہے اس کے بدلے میں کہ وہ آپ کو جی وہ دے گی، آپ اس کو پیسے دینے ہیں، ہاں۔ تو آپ بعد میں اس کو اچھا، اچھے گلوریفائڈ۔ نہیں بلکہ اب آپ یہ بھی دیکھیے اسٹرانگ پائلٹ، آپ ذرا غور کیجئے کہ اگر بات ایسی ہوتی ہے کہ جب بھی یہ عمل اگر مرد کرے گا تو تب جو ہے یہ اس کی اجرت دے گا، ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک وقت میں اس نے یہ اجرت دی اور لائف ٹائم کے لیے وہ اس کا باڈی پارٹ جو کسی اور انسان کا تھا وہ اس کا ہو گیا، اس کا وہ مالک بن گیا ہے، اب جیسے چاہے جیسی مرضی وہ استعمال کرے۔ یہاں مہر وہ جی
مہر مجمل اور مہر مفصل بھی اس میں انہوں نے دو الگ الگ کیے ہیں. نہیں مجمل مفصل نہیں، وہاں پر جو ہے ایک معجل ہوتا ہے، ایک معجل ہوتا ہے. معجل اور مؤجل یہ دونوں جو ہے یہ الفاظ ہیں. معجل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ دیر تاخیر کے بعد، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس رات کو نہ دے کر یہ بعد میں دیا جائے. اب بعد میں کوئی لمٹ نہیں ہے. مان لیجئے جو ہے اگر اس کو 1 دن کے بعد بھی ہو سکتا ہے، 1 مہینے کے بعد بھی، 1 سال کے بعد بھی، یا جو ہے 50 سال کے بعد بھی جو ہے وہ کبھی بھی دے سکتا ہے. صرف اس میں لکھنا ہے کہ آپ نے اس کو مہر معجل دینا ہے. ہاں، مہر معجل کا مطلب یہ ہے کہ بر وقت اسی وقت دے دینا ہے، جلدی کر کے. اور ایک مہر معجل ہوتا ہے کہ اس کو تاخیر سے آگے جا کر دینا ہے. تو کل ملا کر جی جناب ٹوٹل ویلیو کیا لگاتے ہیں؟ ابھی تک تو 32 روپے دیتے رہے یہ لوگ. بھائی بات یہی ہے نا کہ دیکھیں یہ 32 روپے ہو یا 22 روپے ہو، کل ملا کر یہ مرد کی ڈومینیشن ہے. اب وہ اس کے نزدیک عورت کی اس سے زیادہ کوئی ویلیو نہیں ہے، کچھ بھی ویلیو نہیں ہے. وہ یہ 32 روپے 35 روپے دے کر وہ اس ایک انسان کی جو ہے شرمگاہ کو ہمیشہ کے لیے اپنے اوپر حلال کر لیتا ہے. یہ ہے نکاح، اس کو کہتے ہیں نکاح.